اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ جمعیت الحفاظ بھٹکل کا 2 روزہ مسابقے حفظ قرآن 30 اور 31 مارچ کو بھٹکل تعلقہ ورکنگ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد۔ کرناٹک میں عدالتوں سے باعزت بری ہونے والے مسلم نوجوانوں کی بازآباد کاری کا مطالبہ۔ مدھیہ پردیش میں 2 فرقوں میں تنازع کے بعد اوجھر میں پولیس فورس تعینات، 19 افراد گرفتار۔ امریکہ انسانی حقوق کے لحاظ سے دنیا کا بدترین ملک ہے، چین کا بیان۔ یو پی انتخابی نتائج اپنے گرہباب میں جھانکیے۔ ناظرین، انتخابات کے نتائج سامنے آ چکے ہیں اور مختلف تجزیے و تبصرے بھی سنے ہوں گے، لیکن میں ایک چپتی ہوئی سیدھی بات لے کے آ رہا ہوں۔ دیکھنا نہ بھولیں فکر و خبر کی سیدھی بات میرے ساتھ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھٹکل کے حفاظ کرام کا متحدہ پلیٹ فارم جمعیت الحفاظ بھٹکل کی جانب سے 30 اور 31 مارچ کو بھٹکل میں مسابقہ حفظ قرآن کریم کا ایک پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں کل 4 زمرے بنائے گئے ہیں اور ہر زمرے میں جانچ میں کامیابی کے بعد ہی مسابقے میں شرکت کی اجازت دی جائے گی۔ اب تک لی گئی جانچ کے نتائج کچھ اس طرح ہیں۔ زمرہ نمبر 1 سفلا میں 12 سال تک کے حفاظ شریک ہیں۔ اس زمرے کے لیے کل 32 فارم موصول ہوئے، جن میں سے 21 حفاظ کو دوسری جانچ کے لیے منتخب کیا جا چکا ہے، جس کی جانچ انشاءاللہ 17 جمادی الثانی مطابق 16 مارچ بروز جمعرات دوپہر 2:30 بجے مسجد ایمان ناگپا نائک روڈ میں منعقد کی گئی ہے۔ زمرہ نمبر 2 وسطی میں 17 سال تک کے حفاظ شریک ہیں اور اس میں کل 73 فارم موصول ہوئے ہیں۔ اس میں دوسری جانچ کے لیے 17 حفاظ کا انتخاب کیا جا چکا ہے، جبکہ 32 حفاظ کو معلق رکھا گیا ہے۔ ان حفاظ کی دوسری جانچ بھی 16 مارچ کو مسجد ملیہ نوائد کالونی میں دوپہر 2:30 بجے منعقد کی گئی ہے، جس میں سے ممتاز طلباء کو دوسری جانچ کے لیے منتخب کیا جائے گا۔ زمرہ نمبر 3 اولیا میں 22 سال تک کے حفاظ شریک ہیں۔ اس زمرے کے لیے کل 62 فارم موصول ہوئے، جن میں سے دوسری جانچ کے لیے 18 حفاظ کو منتخب کیا جا چکا ہے، جبکہ 24 حفاظ کو معلق رکھا گیا ہے، جس کی دوسری جانچ 17 جمادی الثانی 16 مارچ بروز جمعرات مسجد ملیہ نوائد کالونی میں دوپہر 2:30 بجے رکھی گئی ہے۔ اس جلسے کے کنوینر مولانا عبدالعلیم خطیب ندوی نے جانچ میں شرکت کرنے والے مساہمین سے وقت مقررہ پر شرکت کرنے کی درخواست کی ہے۔ بھٹکل رابطہ سوسائٹی اور بھٹکل تعلقہ ورکنگ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ایسوسی ایشن کے 25 سال کی تکمیل پر 2017 میں طے شدہ مختلف پروگراموں کو عملی جامہ پہناتے ہوئے آج صبح سرکاری اسپتال میں ایک مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں خصوصی طور پر آدرشہ اسپتال اڑپی کے مختلف امراض کے ماہر ڈاکٹروں پر مشتمل ایک ٹیم نے تقریباً 800 مریضوں کا معائنہ کیا۔ ڈاکٹروں نے مختلف امراض کی تشخیص کے ساتھ کم خرچ میں علاج و معالجے کے بہترین مشورے بھی دیے۔ اس کیمپ میں ENT اور دیگر امراض کے اسپیشلسٹ اور ماہر ڈاکٹروں نے طبی خدمات فراہم کی۔ وعدہ رہے کہ اس میڈیکل کیمپ کا افتتاح رکن اسمبلی جناب منکال یس ویدیا کے ہاتھوں عمل میں لایا گیا، جبکہ صدر ضلع پنچایت جے شری موگیر نے اس افتتاحی تقریب کی صدارت کی۔ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے صدر رادھا کرشنا بھٹ کے کلمات تشکر کے ساتھ افتتاحی تقریب میں اختتام پذیر ہوئی۔ اس میڈیکل کیمپ میں شرکت کرنے والی ماہر ڈاکٹروں کے نام کچھ یوں ہیں: ڈاکٹر بھاسکر، ڈاکٹر GS چندر شیکھر، ڈاکٹر ادے کمار پربھو، ڈاکٹر گرو پرساد شیٹی، ڈاکٹر کرشنا پرساد، ڈاکٹر MS اروال، ڈاکٹر راجا، ڈاکٹر موہن داس شیٹی، ڈاکٹر سری کانت شیٹی اور ڈاکٹر پرشانت شیٹی وغیرہ وغیرہ۔
کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدارامیا وزیر خزانہ کے طور پر 15 مارچ کو اپنے سیاسی کیریئر کا 12واں بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ایسے میں اقلیتی طبقہ بھی بجٹ پر نظر مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ جہاں اقلیتی طبقہ حکومت سے تعلیمی شعبہ جات میں مراعات کا مطالبہ کر رہا ہے، وہیں عدالتوں سے بے قصور قرار دیے جانے والے مسلم نوجوانوں کی باز آبادکاری کے لیے خصوصی پیکیج کی بھی حکومت سے مانگ کی جا رہی ہے۔ ملک کے دیگر مسلمانوں کی طرح کرناٹک کے مسلمانوں کے مسائل بھی تعلیم، روزگار، سماجی تحفظ، ریزرویشن، اردو اور اوقاف کے آس پاس ہی گھومتے ہیں۔ دانشوران اقلیتی طبقے کے لیے تعلیمی مراعات کا وزیر اعلیٰ سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ کانگریس نے 2013 میں انتخابی منشور میں مسلمانوں کو لبھانے کے لیے کئی ایک وعدے کیے تھے، کچھ تو پورے ہوئے ہیں اور کچھ باقی ہیں۔ ایسے میں بجٹ سے قبل دانشوران کانگریس کو پرانے وعدے یاد دلا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سدارامیا گزشتہ بجٹ میں بھی کئی خوشکن اعلانات کیے تھے جو کہ 1 سال کی تکمیل کے باوجود بھی پورے نہیں ہوئے ہیں۔ دانشوران نے گزشتہ بجٹ کے اعلانات پر حکومت سے وضاحت طلب کی ہے۔ کرناٹک میں اقلیتوں کی 16% آبادی ہے، جس میں مسلمانوں کے علاوہ سکھ، عیسائی، جین اور پارسی بھی شامل ہیں۔ گزشتہ بجٹ میں سدارامیا نے 16% اقلیتی آبادی کے لیے 1375 کروڑ روپے مختص کیے تھے۔ اس بار 1500 کروڑ سے زائد رہنے کے امکانات ہیں۔ بڑوانی مدھیہ پردیش کے بڑوانی ضلع کے ناگل واڑی تھانے حلقے کے اوجھر قصبے میں 2 فرقوں میں ہوئی جھڑپ کے بعد اضافی پولیس فورس کی تعیناتی کے ساتھ دونوں فرقوں کے 19 لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ پولیس سپرنٹنڈنٹ پرشانت کھرے نے بتایا کہ کل بھگوریا کے دوران ایک نابالغ لڑکی سے چھیڑ چھاڑ کے معاملے میں 2 فرقوں میں تنازع کی صورت پیدا ہوئی، لیکن بعد میں ان میں معاہدہ ہو جانے کی وجہ سے معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ تنازع کے بعد ہوئے پتھراؤ میں صورتحال پر قابو پانے کی کوشش کر رہے پولیس انسپکٹر دیپک اور ہریندر زخمی ہو گئے۔ پولیس نے حالات پر جلد ہی قابو پا لیا۔ مسٹر کھرے نے بتایا کہ احتیاط کے طور پر اوجھر میں اضافی پولیس فورس کو تعینات کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں شرپسند عناصر کے خلاف کیس درج کر کے 19 لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ بیجنگ چین نے امریکہ کو انسانی حقوق کی پامالی کے لحاظ سے دنیا کا بدترین ملک قرار دیا ہے۔ چین کی اسٹیٹ کونسل کی جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ میں انسانی حقوق کی صورتحال انتہائی افسوسناک ہے اور انسانی حقوق کے لحاظ سے یہ دنیا کا بدترین ملک ہے۔ اسٹیٹ کونسل کی یہ رپورٹ چین میں انسانی حقوق سے متعلق امریکی وزارت خارجہ کی جاری کردہ رپورٹ کے رد عمل میں جاری کی گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ دنیا بھر میں انسانی حقوق کا راگ الاپنے والا ملک امریکہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا گڑھ بن چکا ہے۔ چین کی اسٹیٹ آف کونسل کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکی عوام کو خاک خون میں نہلانے والی گولیوں کی آوازیں مجسمہ آزادی کی پچھلی جانب سے سنائی دے رہی ہیں اور امریکہ بھر میں نسلی تعصبات شدت اختیار کر گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق قیدیوں کے لحاظ سے امریکہ دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے، جہاں ہر 1 لاکھ افراد میں سے 693 افراد جیل میں بند ہیں۔ چین کی اسٹیٹ کونسل رپورٹ میں بیان کیے جانے والے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ میں 2014 کے دوران 22 لاکھ افراد جیلوں میں بند تھے اور 7 کروڑ افراد یعنی بڑی عمر کے ہر 3 میں سے 1 امریکی اب تک جیل کی ہوا کھا چکا ہے۔ چین کی جاری کردہ رپورٹ کے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں 2.5 کروڑ افراد انتہائی ابتر معاشی صورتحال سے دوچار ہیں اور ہر 7 میں سے 1 شخص یعنی کوئی 4.5 کروڑ افراد غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ بغداد عراق میں فوج کی معاون شیعہ ملیشیا الحشد الشعبی نے دعویٰ کیا ہے کہ موصل کے نزدیک بادوس جیل میں ایک اجتماعی قبر دریافت ہوئی ہے جس میں 500 لوگوں کی باقیات ملی ہیں۔ شیعہ قیادت کی حامل فورس کا کہنا ہے کہ یہ باقیات ان شہریوں کی ہیں جنہیں داعش نے قیدی بنا کر اس جیل میں ڈال رکھا تھا۔ بعد ازاں دوران حراست انہیں ہلاک کر کے یہاں دفن کیا گیا۔ داعش نے سن 2014 میں موصل پر قبضے کے بعد مبینہ طور پر 600 قیدیوں کو ہلاک
ہلاک کیا تھا۔ حال ہی میں عراقی فوج نے موصل میں داعش کے خلاف آپریشن کے دوران بادوش جیل کو اس کے قبضے سے آزاد کرا لیا تھا، جس کے بعد اس قبر کی کھدائی کی گئی۔ نعشوں کی شناخت فوری طور پر نہیں کی جا سکی، لیکن ہیومن رائٹس واچ کی 2014 کی رپورٹ کے مطابق اس وقت دولت اسلامیہ کے بندوق برداروں نے سینکڑوں قیدیوں کو ہلاک کیا تھا۔ عینی شاہدین کا کہنا تھا کہ داعش نے اس جیل میں قید کیے گئے کرد، یزیدی اور شیعہ مسلک کے لوگوں کا قتل عام کیا تھا۔ لاشوں کے درمیان دب کر مردہ دکھا کر زندہ بچ جانے والوں نے انسانی حقوق کی تنظیموں کو بتایا کہ جب جون 2014 میں بادوش کی جیل پر قبضہ کر لیا گیا تو اس وقت 1500 سے زیادہ قیدیوں کو ایک ٹرک میں ڈال کر وہاں سے 2 کلومیٹر دور صحرا میں لا کر چھوڑ دیا گیا۔ ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ کے مطابق داعش کے جنگجوؤں نے ان قیدیوں میں سے شیعہ افراد کو سنیوں اور مسیحی قیدیوں سے الگ کیا اور انہیں ایک گہرے کھائی کے سرے پر کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد ان کی کمر اور سر میں گولیاں مار کر انہیں کھائی میں گرا دیا گیا۔ کیا آپ اپنے نئے گھر کے لیے ڈائننگ ٹیبل کھوج رہے ہیں؟ صوفہ سیٹ، ٹی ٹیبل، کیبنٹ الماریوں سے اپنا نیا گھر سجانا چاہتے ہیں تو جلدی کریں۔ مدینہ کالونی میں واقع علی ایجوکیشنل بک ہاؤس میں آپ کو رعایتی داموں کے ساتھ بہترین اور عمدہ کوالٹی کے صوفہ سیٹ، ڈائننگ ٹیبل، کیبنٹ الماریاں، ٹی ٹیبل اور نت نئے ڈیزائن کے آپ کے پسند کے فرنیچر دستیاب ہیں۔ جلدی کیجیے، محدود اسٹاک ہے۔ رابطے کے لیے اس نمبر کا استعمال کریں 8150939399۔